اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو سورۃ الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے وہ کس انداز میں ہو رہا ہے، جیسے یہ اس کا انداز ایسے ہی ہے کہ ایک تو یہ کہ بغیر تمہید کے، جیسے وہ جو تمہید ہوتی ہے نا وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس انداز میں یہ ایک صورتوں کا ایک عام طور پر قرآن میں یہ انداز ہے۔ لیکن جیسے کبھی کبھی صورتیں جیسے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا اس طریقے سے شروع ہو جاتی ہیں، یہ سورہ کا انداز بھی اسی طریقے سے شروع ہونے والا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہیں۔ اچھا، یہ والا جو ایک یہ انداز ہے وہ اس انداز کا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بات جیسے ہو رہی ہے، اب کیونکہ وہ ہو رہی ہے یعنی واقعتاً موجود ہے، معاشرہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیمات ان کے پاس موجود ہے، اور گویا کہ ان کو آخرت سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور اس آخرت کو خبردار، ان کو آخرت سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت اور اعراض میں مبتلا ہے، وہ اسی دعوت سے، اسی حقیقت سے منہ موڑے ہوئے۔ اچھا، اصل میں جو غفلت ہوتی ہے وہ حقیقت سے ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، یعنی غافل کیوں ہے، غفلت کس چیز سے ہے؟ حقیقت سے ہوتی ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ اقترب للناس حسابهم، اور لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور وسطی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی یوں دیکھیں کہ یعنی یہ دو انگلیوں کی جو قربت ہے نا، اور یہ قربت کیا ہے؟ ایک ساتھ ہے، اور پھر وہی کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ اس کو آپ اگر یعنی اسٹریچ کریں تو آپ کتنا اسٹریچ کر سکتے ہیں نا، تو آپ جتنا اسٹریچ کر سکتے ہیں نا بس اتنی ہی دوری ان دو انگلیوں کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ دوری کوئی دوری نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی بس وہ یہ کہ یہ ہے کہ ہاں یہ دور ہو گئی ہیں، لیکن میں تو جب بھی یہ تجربہ کرتی ہوں تو اس سے زیادہ اسٹریچ ہی نہیں کر سکتی، درد شروع ہو جاتا ہے انگلی کے بیچ میں اتنا شدید کہ آپ اس سے زیادہ اسٹریچ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ دونوں جیسے کہ یہ دو انگلیاں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس حدیث کے بھی دو مطلب بیان کیے گئے، ایک یہ کہ جتنی لمبائی شہادت کی انگلی کی ہے، دیکھیں یعنی بس ایک شہادت کی انگلی کو کھڑا کریں، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کا زمانہ ہے، یعنی یہ پوری کی پوری شہادت کی انگلی ایک، پھر وہی پوری کی پوری تاریخ نبوت کو بیان کر رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ، اور کہا کہ جتنی یہ وسطی انگلی شہادت کی انگلی سے بڑی ہے، آپ دیکھیں لمبی ہوتی ہے نا، اچھا اور کتنی ہوتی ہے؟ اب آپ یعنی ہر کوئی نا اپنی ان دونوں انگلیوں کو سامنے رکھ کر یہ ایکسرسائز کرے، کتنی بڑی ہے وہ، 1 انچ کا بھی کون سا حصہ ہوتا ہے کہ جتنی وہ بڑی ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ مجھ سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ دیکھیے شہادت کی انگلی پوری تاریخ نبوت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے، اور اس شہادت کی انگلی سے یہ جو وسطی انگلی، یہ جو درمیانی انگلی جتنی تھوڑی سی بڑی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے کو اب یعنی 14 صدیاں گزر چکی، 15ویں صدی چل رہی، اب وہ بھی کتنا طویل عرصہ گزر چکی، یعنی یہ اتنا سا ہے، اور اس اتنے سے میں سے بھی کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب اس حدیث کے یہ مطلب بیان کیا گیا، اور دوسرا یہی ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے نا، کوئی دوری نہیں ہے، قربت ہے، تو اسی طرح یعنی مجھ سے قیامت تک کے لیے قربت ہے، اور یہ قربت ایک اس انداز میں بھی ہے کہ اب میرے بعد
تا قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے. وہ شہادت کی انگلی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا مستقل اور مسلسل جو ہے وہ سلسلہ ہے. اور بس اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قیامت تک کے عرصے میں کسی نبی کی کوئی باسط اور نبوت نہیں ہے. تو یہ قربت اقترب للناس حسابہم، اور لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچ. آپ دیکھیں یعنی تنبیہ بغیر کسی تمہید کے کی گئی، اور یہ اتنی ضروری ہے اور یہ اتنی سخت ہے، اتنی شدید ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے اتنی سخت اور شدید وعید اور تنبیہ کے باوجود انسانیت کا حال کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. وہ اسی حقیقت حساب سے غفلت میں اور اسی سے اعراض کر رہے. اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ انسانیت کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں، اور ایک وہ ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس غفلت موردون میں دونوں جو ہے نا وہ ایک ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. وہ بھی جو جانتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں جانتے. اسی حساب سے غفلت اور اعراض ہے. باقی ساری چیزوں کے بارے میں نا جو اویئرنیس جس کو آپ کہتے ہیں، خبرداری، ہوشیاری، دنیاوی معاملات ہوں، یہ آپ کے گیجٹس ہوں، یہ آپ کے ڈیجیٹل جو بھی ساری کی ساری چیزیں ہوں، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوں، اس کے اندر جو ترقی اور اس کی ٹرکس اور اس کی ٹپس، آپ کو ٹپس آپ کے ہاتھوں میں آتی ہیں، آپ کو ٹرینڈ کا پتہ ہے، آپ کو فیشن کے کلرز کا پتہ ہے، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے. اگر غفلت اور اعراض ہے نا کس چیز سے؟ حسابہم. ایک ہی چیز بتائی گئی ہے یہاں پر، یاد رکھیے گا، حسابہم. اور یہ حساب کتنا اہم اور کس قدر شدید وعید ہے. اس حساب سے غفلت ہے، اس حساب سے غفلت ہے. ابن کثیر نے بہت ہی یعنی بہترین طریقے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے. میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب مہمان بن کر آئے. تو انہوں نے جیسے ظاہر مہمان نوازی ان کا بڑا بہترین وصف تھا، انہوں نے بڑے اکرام اور احترام سے ان کی مہمان نوازی کی، اور ان کے بارے میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک اچھی جو سفارش جس کو کہتے ہیں تائید کرنی، وہ بھی کی. پھر یہ جو بزرگ مہمان تھے ان کے پاس پھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بڑا بہترین معاملہ کیا ہے اور مجھے فلاں وادی عطا کر دی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں تو وہ یہ مطلب ایک آدھ کوئی گز نہیں بلکہ وادیاں عطا ہوتی تھی. تو کہا مجھے فلاں وادی عطا فرما دی ہے، میں چاہتا ہوں اس بہترین زمین کا ایک ٹکڑا میں آپ کے نام کر دوں کہ آپ کو بھی یعنی آسانی رہے، آپ کے بعد آپ کے جو اہل و عیال ہیں وہ بھی بڑی آسودگی میں گزارا کریں. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. آج ایک سورت نازل ہوئی ہے، ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی ہے. اور پھر آپ نے یہی اقترب للناس کی تلاوت فرمائی. اب دیکھیں کیا ان صحابہ کرام کا ایمان ہوتا ہے کہ جب صورتیں نازل ہوتی ہیں، آیات اترتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی ہے. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. اس آیت کا ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ وادی کی بہترین زمین کا ٹکڑا لینے سے انکار کر دیا. آپ دیکھیں یعنی فری میں مل رہی ہے، گھر میں اس کے کاغذات آ گئے، یہ آپ کے پاس ہے، آپ کو کچھ نہیں لینا دینا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، میں اس کی بہترین. اور آپ دیکھیں ان کا بھی وہ جو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دیکھیں کہ وہ بھی وہ وادی لے کر یہ نہیں کہ میری ہے میں جاؤں، وہ اس مہمانی کا جو احسان کا جو اجر تھا وہ ان کو اس طرح دینے کے لیے. اور انہوں نے کیا کہا کہ آج ایک ایسی سورہ نازل ہوئی ہے کہ ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی ہے. صحابہ کرام کو یہ دنیا کڑوی معلوم ہوتی تھی، اور ہمیں اس کی لذت کا جو نشہ ہے نا وہی نہیں اترتا ہے، اور وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اس کیفیت کی نشاندہی نا غفلت معرضون سے کی گئی ہے کہ وہ غفلت میں ہے اور اعراض. یہ قرآن کی جو یعنی یہ آیت ہے
اور قرآن کا یہ جو انداز ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں یعنی بڑا فہم ہے جو انسانیت کو دیا گیا. اور آپ دیکھیں اتنی آسان زبان, اتنا آسان انداز اختیار کیا گیا ہے. آپ دیکھیں یعنی بس ایک آیت ہے, چند الفاظ ہیں, لیکن کیسا پیغام ہے, کتنا واضح ہے, کیسی سخت اور شدید وعید اور تنبیہ کی گئی. اقترب للناس حسابهم. اب بتا جائے انسان تو حساب کے قریب پہنچ رہا ہے, اور آپ وہی دیکھیں کہ حساب کے قریب پہنچ رہا ہے یعنی تجھ سے یہ حساب کتاب لیا جائے گا. یہ لازم ہے. ہمیں بڑے وہ حساب کتاب کرنے آتے ہیں, یعنی 2 جمع 2 4 کرنے ہمیں بہت اچھی طرح سے آتے ہیں. کوئی اکاؤنٹ سیکشن میں ہوتا ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, کوئی اکاؤنٹس کا بڑا ماہر ہوتا ہے, لیکن یہ حساب, لیکن اس حساب سے غفلت ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اللہ کرے کہ یہ غفلت بیدار ہو. اس آیت کو سمجھنے کا یعنی اصل حق کیا ہے کہ اس غفلت سے بیداری, نہ اس اعراض سے ہم اس حقیقت کی طرف پلٹ آئیں کہ, اور پھر پوری انسانیت کو بتایا گیا ہے کہ اے پوری انسانیت, ہر ایک کا حساب کتاب ہونا ہے. اور اہل ایمان کے حوالے سے, ماننے والوں کے حوالے سے ہمیں اس آیت کا فہم حاصل ہو جانا چاہیے. اس سے ہماری غفلت دور ہو جانی چاہیے. ہماری یہ جو اعراضی کیفیت ہے نا, اس پتہ نہیں کیا ہے, کیسے ہوگا, جب ہوگا دیکھا جائے گا, اور کیا اتنی سی بات سے کیا فرق پڑتا ہے, کیا تم لوگ کن چکروں میں پڑ گئے ہو. کاش یہ آیت ہماری اس غفلت کو بیدار کر دے کہ یہ کوئی چکر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ہونی ہے, یہ شدنی ہے, یہ ہونے والا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک, وہ حدیث کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب وہ ایک جو بڑا حساب کتاب کا دن, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن بس مم ماتا فقد قام یوم, یعنی قام القیامہ, بس جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. تو اس کے پھر حساب کتاب کا انداز پھر مختلف انداز میں شروع ہو جاتا ہے. تو اس غفلت اور اعراض سے پیچھا چھڑانا ہے. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. اور کوئی نصیحت, کوئی نئی بات, یعنی جیسا کہ یعنی یہ کلام جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے, یہاں پہ ذکر سے مراد نا یعنی نئی نصیحت لی گئی ہے, اور اس نئی نصیحت سے مراد نئی سورہ لی گئی ہے. یعنی جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آتی, کیونکہ محدث ہے نا, تو اس میں جیسے نئی بات کا مفہوم شامل ہے, تو نئی بات اور نئی نصیحت گویا کہ نئی سورہ یا پھر یہ کہ نئی آیات, یعنی کہ اب جو آیات نازل ہوں تو جب بھی کوئی نئی آیات, کوئی نئی سورہ, کوئی نئی نصیحت ان کے سامنے آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, اسے سن کر ان سنی کر دیتے ہیں. اچھا, پھر یوں سمجھ لیں کہ غفلت موردون جو ہے, جو آگے بڑھتی ہے, اور اس آیت سے یعنی غفلت سے متنبع کیا گیا ہے, یعنی غفلت میں مبتلا لوگوں کو متنبع کیا گیا ہے, اور ان کی مزید اس غفلت کی حالت کی تصویر اس طریقے سے کھینچی گئی ہے کہ ان کو نصیحت کرنے کے لیے, ان کو اس غفلت سے تنبیہ کے لیے, ان کو اس غفلت سے بیداری کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی سورہ, ایک نئی نصیحت, ایک نئی آیت بھیجتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ بس صرف ایک آیت بھیج دی. اچھا, اب ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ایک نبی بھیج دیا گیا, بلکہ بار بار انبیاء کرام بھی آتے ہیں, پھر ان کی دعوت آتی ہے, پھر ان کے ساتھ وہ کتاب, وہ آیات آتی ہیں, وہ اللہ کا وہ ذکر آتا ہے, ایک نئی سورہ, ایک نئی نصیحت, ایک نئی آیت آتی ہے. لیکن وہ اس حال میں کہ وہم یلعبون. اب دیکھیں, وہم فی غفلت معرضون اور وہم یلعبون. ٹھیک ہے, غفلت, اعراض, اور اس غفلت اور اعراض میں یعنی ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, یلعبون. اب دیکھیں, وہ جو کھیل کود تفریح, محض تفریح, وہ غافل کرتی ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کا لازمی نتیجہ ہیں.
یعنی جتنا زیادہ پھر وہی لاہیتن قلوب، جتنے زیادہ لہو اور لعب میں مشغول ہوں گے غفلت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور یا یہ کہ غفلت میں ہوتے ہیں تو صرف اور صرف کھیل کود سے دل بہلانا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بس فن، بس انٹرٹینمنٹ، صرف اور صرف تفریح. اگر تفریح مقصدیت کے بغیر ہے تو نری غفلت ہے، محض غفلت ہے. یہ نہیں، ہنسنے سے نہیں منع کیا گیا. آپ کو خوبصورت درختوں کو دیکھنے سے کوئی نہیں منع کرتا، آپ کو خوبصورت آبشاروں کے نظاروں تک پہنچنے سے کوئی نہیں منع کرتا. لیکن بات کیا ہے، مقصدیت سامنے ہونی چاہیے. مقصدیت کے ساتھ اللہ کہتا ہے قل سیروا فی الارض اور اولم یسیروا فی الارض. اور کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ اور کیا یہ نہیں گھومتے پھرتے کہ دیکھیں کہ ہے کیا؟ تو بات کیا ہے کہ ہنسنا، بولنا، کچھ تفریح کے مواقع کو تلاش کر لینا یہ منع نہیں ہے. وہ لہو اور وہ لعب جو مقصدیت سے غفلت میں ہوتا ہے، جو اعراض میں ہوتا ہے، جو منہ موڑ کے ہوتا ہے، یعنی اس سیدھے راستے پہ چلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مسکراہٹ کی بھی ضرورت ہے، تبسم کی بھی ضرورت ہے، شگفتگی کی بھی ضرورت ہے. آپ کو کچھ کھانے بھی چاہیے، ذائقے دار بھی چاہیے، آپ کو کوئی لباس بھی چاہیے، آپ کو کوئی چیزیں جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ ہونے کے لیے، اور سارے کے سارے جو دنیا کے کام ہیں، معاشرتی معاشی ذمہ داریاں ساری کی ساری لیکن مقصدیت کے ساتھ. یہ جو من ذکر من ربہم ہے، جب کہ رب کی طرف سے ذکر آئے، نصیحت آئے تو اس کو سن کر اس پر عمل کرنا. اس کو سن کر وہم یلعبون، تو یہ سنی انسنی کر دینا ہے. دیکھیے ایک تو وہی ہے نا کہ وہ استماعو ہے نا کہ وہ توجہ سے سنا جائے. اچھا یہاں پر یہ لفظ استعمال تو کیا گیا، اور یعنی اس کے جس کو آپ کہنا چاہیے نا کہ اس کے اپوزٹ سائڈ کے لیے استعمال کیا گیا. بس یہ کہ ایسا لگا کہ یہ سن لیا لیکن سن کر بھی نہیں سنا، یعنی قرآن کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ توجہ نہ دینا اور اس ذکر کو، ان آیات قرآن کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لینا. اب آپ میں سے جو ہے ہماری ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ جیسے کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ جو کہ ہم نے پرسوں بھی ظاہرے کی کلاس میں کی تھی کہ ظاہر ہے ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے لیے ہو، لیکن ہم جو بھی غفلت میں جب ہم گرفتار ہو جاتے ہیں نا تو یہ ہمیں اس غفلت سے نکالنے کے لیے، یعنی یہ کہ یعنی ماننے والے یا نہ ماننے والے دونوں میں سے جو بھی اس غفلت میں ہو، جو اس حساب کتاب اور اس حساب کے دن کو بھول جائے، یہ اس کے لیے ہے نا. کیونکہ جو فکر آخرت ہے نا وہ نیکیوں کی جڑ کہا گیا اس کو، یعنی یہ حساب کتاب کی فکر نیکیوں کی جڑ ہے. اور جب اس حساب کتاب کو بھلا دیا جاتا ہے نا تو بس یوں سمجھ لیں کہ وہ سارے گناہوں کی جڑ بن جاتا ہے. یعنی فکر آخرت سے غفلت گناہوں کی جڑ ہے اور فکر آخرت نیکیوں کی جڑ ہے. تو ہم اپنے آپ کو ضرور اس یعنی ان آیات کی روشنی میں، ان آیات کے تناظر میں دیکھیں، جانچیں، اور جو بھی غفلت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں بیداری کے عالم میں. سورہ یوسف کے آخر میں پڑھا تھا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں اور میری اتباع کرنے والے کہاں پر ہیں؟ علی بصیرہ. غفلت کی ضد بصیرہ لکھ لیجئے، ہوشیاری، بیداری، بصیرت کے ساتھ اپنی پوری عقل، فہم، اپنی پوری قوت و صلاحیتوں اور کوشش کے ساتھ اس شاہراہ پر چلنا ہے. اور پھر اسی سے غفلت اور اعراض جو دور ہوتا ہے نا بصیرہ کے ساتھ، یہ غفلت اور اعراض دور ہوتا ہے. اور وہم یلعبون، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی سورہ، کوئی نئی نصیحت، کوئی نئی بات، کوئی نئی آیت، کوئی نیا پیغام ان کے لیے ان کے پاس آتا ہے تو بس وہ بالکل ہی نہ کھیل اور لاہیتن قلوبہم. اب یہ پھر تیسری آیت کا پہلا لفظ جو ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کی حالت کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لاہیتن قلوبہم. ان کے دل جو ہے نا
اس لہو میں مبتلا ہیں. اصل میں بس پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ دراصل جو غفلت کا مرکز ہے نا وہ قلوبہم، ان کے دل ہیں. کیونکہ یہ دل مرکز ہے، یہ دل منبع ہے، یہ دل سر چشمہ ہے. یا تو وہ بیدار ہوگا علی بصیرہ، یا وہ بصیرت کے ساتھ ہوگا، اس کا عشق، اس کا جنون، اس کی لگن، اس کی طلب، اس کی تڑپ. یا تو پھر اس ذکر کے راستے میں سچی ہوگی، اور یا پھر اس کا دل یوں سمجھنے کہ غافل ہوگا. یا پھر یہاں پر یہ کہا گیا لاہیتن قلوبہم، ان کے دل اس لہو میں مبتلا ہیں. کیونکہ جو اعمال ہے نا وہ یعنی دل کی طلب کا نتیجہ ہوتے ہیں، وہ دل کی چاہت کا نتیجہ ہوتے ہیں. اب دل جس طلب اور چاہت میں ہوتا ہے تو پھر اعمال بھی اسی طلب اور چاہت میں ہوتے ہیں. کہا گیا کہ یہ نا دل لگا کر نہیں سنتے ہیں. جب بھی آتا ہے نا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، تو کہا کہ یہ نا دل لگا کر نہیں سنتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ کان سے سنتے ہیں اور کان سے سن کر اڑا دیتے ہیں، اور دل جو ہے وہ ہنسی کھیل میں مشغول ہیں. کہا یہ خود بھی یہ مشغول ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اس کے حوالے سے ایک قول یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب یعنی اللہ سے بے پرواہی کرتے ہیں، اپنے دلوں کو اس کے اثر سے خالی رکھتے ہیں. اور بات کیا ہے کہ یعنی نہ صرف یہ کہ خود بہکتے ہیں بلکہ یہ دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں. تو یہ جو دل ہے نا یہ دل قرآن کے اثر سے خالی دل ہے. یعنی ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کوئی نئی بات، کوئی نئی نصیحت، کوئی نئی آیت، کوئی نئی سورہ، یعنی کوئی نیا پیغام ان کے پاس آتا ہے تو یہ محض کانوں کی حد تک تو سنائی دیتا ہے، لیکن کانوں سے دل کے اندر نہیں اترتا. یہ ایسے یلعبون لاہیتن قلوبہم غفلت معرضون، یہ جو ان کی ساری جو یہ نشاندہی ہے یہ ایسی ہے کہ یہ اس ذکر، اس نصیحت، ان آیات الہی میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں. یا پھر یہ بھی لکھا گیا کہ وہ اس کو ضروری اور اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں یعنی وہ انکار ہے، یعنی جب نہ ماننے والوں کی بات کی جائے تو بات کیا ہے کہ ان کا انکار اسی لیے تو ہے کہ بس اس سے ایسا انہوں نے اعراض کیا اور ایسا انہوں نے اس کو رد کیا کہ یعنی کسی بھی نئی بات کو، نئی نصیحت کو، نئے پیغام کو نہ سننے کے لیے تیار، نہ سمجھنے کے لیے تیار، یعنی اس کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لاہیتن قلوبہم. دیکھیے یہ جو یعنی یہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے نا اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ غفلت، اعراض، یلعبون، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے کہ دل جو ہے وہ ایسی اور باتوں میں مشغول اور منہمک ہیں کہ من ذکر من ربہم محدث سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، دل میں اترتا ہی نہیں ہے. اور جب دل میں اترتا ہے نا پھر زندگیاں آباد ہوتی ہیں، پھر کردار روشن ہوتے ہیں. جب تک دل میں نہ اترے یہ غفلت دور نہیں ہو سکتی. تو دل میں اترا ہی نہیں تو پھر غفلت دور ہی نہیں ہوتی ہے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں. اب یہ ظالم اب مزید جو ہے ان کی غفلت کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو ظالم، اور ظاہر ہے یہ ظالم پھر انکار کرنے والے ہی ہیں، آپس میں خفیہ راز اور سرگوشیاں. اچھا پھر یعنی آپ دیکھیں کہ یہ تاریخ نبوت اس طریقے سے نہیں بیان کی جاتی کہ جیسے کہ عام طور پر تاریخ کی کتابیں بیان کرتی ہیں. یہ قرآن ہے، اس کا ایک اپنا الگ انداز اور ایک الگ اسلوب ہے. آپ اس سے تاریخ کی کتاب مرتب کریں گے، قرآن تاریخ کی کتابوں کی طرح نہیں لکھتا. اب آپ دیکھیں کہ آپ یاد رکھیے گا اس کا جو مرکزی مضمون نبوت ہے
اور اس حوالے سے وہ سارے کے سارے نام اور کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یعنی نبوت کی دعوت کو یہاں پر کس طریقے سے پیش کر دیا گیا. نبی خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ فکر آخرت حساب کتاب سے خبردار کریں گے, اور اس خبرداری سے کہا گیا یہ غفلت میں اعراض میں ہے, اور نبیوں کے اوپر جو کچھ بھی ذکر نازل کیا جاتا ہے یہ لہو و لعب کے ساتھ اس کو اڑا دیتے ہیں. اب اس دعوت نبوت کا جواب وہ کیسے دیتے ہیں؟ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اب یوں سمجھ لیں کہ انبیاء کرام کا جو انکار سب سے پہلے جملے میں کیا گیا ہے نا, وہ اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے, یا پھر یہی کہ یہ تو ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے بس, ہے نا. اور اب یعنی آپ دیکھ لیں تاریخ کا آغاز اقترب للناس حسابہم سے تاریخ نبوت کا آغاز ہو گیا ہے, اور اس ضمن میں یعنی اس تاریخ نبوت کے ضمن میں جہاں ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں یہ سورہ ایک مکمل آگہی دیتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ سورہ صرف انبیاء کرام کے بارے میں مکمل آگہی دیتی تو نامکمل ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام دعوت کو جب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اگر ان کا رد عمل ہی پیش نہ کیا جائے تو پھر اس تاریخ نبوت کو بتانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. یہ اس نے کہا نا یہ محض تاریخ کی کتاب نہیں ہے, یہ تو دراصل اگر کہا جائے محض ہدایت کی کتاب ہے. اور اس ہدایت کے ضمن میں جب انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا, اور جب اس ہدایت کو اس حساب کتاب سے خبرداری کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا, تو پھر لوگوں نے جواب کیا دیا ہے؟ هل هذا الا بشر مثلکم. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہاری ہی طرح کا بشر نہیں ہے؟ اور انسانیت نے اس بنیاد پر یعنی انسانوں کی عقل اور فہم اس غفلت سے بیدار ہی نہیں ہو پائی, اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے پہلے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جیسے انسانوں کو تمہاری ہدایت کے لیے اور یعنی کہ نبوت کے لیے چن کر تمہارے پاس بھیجا ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون. اور تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنس جاتے. اب اسی بشر کو پھر ساحر کہا گیا, جادو, کیونکہ پھر وہی جو لوگ اس حقیقت کو دیکھنے کے باوجود اور یوں سمجھ لیں کہ اس حقیقت کو دیکھ کر ہی کہ بشر کو ہی رسول مبعوث کیا گیا, وہ ایمان لے آتے ہیں. تو اب ان ایمان لانے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیسے اس کے جادو میں پھنسے جا رہے ہو. یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, اور ان کی سمجھ میں کیسے آ گیا, اس کا مطلب یہ کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو کہا تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنس جاتے ہو, یعنی اس بات کو دیکھنے کے باوجود کہ یہ بشر ہے اور تم اس کے جادو میں پھنس کر جو ہے وہ اس کی دعوت کو قبول کر لو, کیسے؟ اب پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف انکار نہیں ہے, دعوت حق کا صرف رد نہیں ہے, انکار نہیں ہے, بلکہ خود بھی رکنا ہے, دوسروں کو بھی روکنا ہے. گویا کہ اس دعوت حق کی راہ میں یہ انکار کرنے والے رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, مخالف بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو اس دعوت کو قبول کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش یا ہر حربہ اور ہر سازش کو اختیار کرتے ہیں. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. اور پھر رسول کیا جواب دیتا ہے؟ بس کہا میرا ہے وہ رب جو زمین و آسمان میں جو بات بھی ہو اس کو جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں پر ہیں, السمیع العلیم. اس تاریخ نبوت کے حوالے سے یعنی یوں اگر سمجھیں کہ اس دعوت نبوت کے حوالے سے اللہ کی یہ دو صفات بہت اہم ہیں. دونوں تناظر, ایک رسولوں کے لیے, ایک جن کو پیغام دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر دو
یعنی گروہ ہو گئے. افتاتون السحر وانتم تبصرون. دیکھیں یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اس سحر میں گرفتار ہو رہے ہیں, کچھ ماننے والوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نہ ماننے والوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ بتا دیتی ہے کہ اب تاریخ نبوت میں ایک طرف انبیاء کرام کھڑے, ایک طرف ماننے والے کھڑے, ایک طرف نہ ماننے والے کھڑے. اور آپ دیکھیں السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں پر بتائی گئی. وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا, اور یا پھر اس کو یوں کہیں کہ وہ سب سے بہتر سننے والا اور سب سے بہتر جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیں, یعنی اس کو آپ آگے بڑھاتے چلے جائیں تو جو رسولوں نے دعوت پیش کی وہ بھی اس نے سنی, جنہوں نے مان لیا وہ بھی اس نے سنا, اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ بھی اس نے سنا. وہ سب کچھ سننے والا ہے, ہر چیز کو بہت بہتر طریقے سے سننے والا ہے. اور اس کا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا جو سننا ہے وہ ویسے تو سماعت ویسے کہ ویسی ہی ہے جیسے کہ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ سماعت ہے, لیکن جب وہ الف اور لام لگ جاتا ہے, جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اکمل درجے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, معنی تو یہی آئیں گے, سننے والا ہے نا, اور پھر یہ کہ سب کچھ سننے والا. دوسری بات کیا ہے, سب کی سننے والا نا, اور اس کی سماعت سے کوئی چیز بھی دور نہیں ہے. اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کا سننا بے مثل ہے, لیسا کمثلہ شیء, تو اس کی ہر صفات جو ہیں اس کی کوئی مثل نہیں ہے. بس صرف یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ جیسے سنا جاتا ہے تو رب سنتا ہے, لیکن اس کا سننا کیا ہے, بے مثل ہے. پھر وہ یعنی وہ چیونٹی کے چلنے کی آواز ہو, یا یہ کہ وہ یعنی آسمانوں تک پہنچ جانے والی آواز ہو, پھر کوئی اس کا انکار کرے یا اس کی مان لے, کوئی اس کی تعریف کرے, حمد و ثنا کرے, یا پکارے یا اس سے دعا کرے, السمیع وہ سننے والا ہے. اچھا, یہ سماع بمعنی سن کر قبول کرنے کے لیے بھی آتا ہے نا, یعنی جب یہ بات آئے گی نا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے تو وہاں پر یہ یعنی اس صفت کا فہم کس طرح ہوگا کہ وہ دعاؤں کو سن کر اس کو قبول کرتا ہے. تو یہ جو دعاؤں کا سننا ہے وہ محض سننا نہیں ہوتا, بلکہ وہ اجابت یعنی اس کو قبول کرنا بھی ہوتا ہے. اور یہ جو السمیع ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن میں 45 مرتبہ آئی ہے, 45 ٹائمز اللہ تعالیٰ کی یہ جو السمیع آئی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہم انک سمیع الدعاء پڑھ کر آئے نا کہ وہ دعاؤں کا سنتا ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ وہ دعاؤں کا سننا وہ بامعنی اجابت ہوتا ہے. السمیع 25 مقامات پر انفرادی طور پر بیان ہوا, ٹھیک ہے, 14 مقامات پر اس میں علیم کے ساتھ بیان ہوا ہے, السمیع العلیم. 5 مقامات پر بصیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے, اور 1 مقام پر اس میں قریب کے طور کے ساتھ استعمال ہے نا, سمیع قریب. بس وہ سنتا بھی ہے اور قریب بھی ہے, بس وہ قریب سے ہی سنتا ہے, وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے نا. تو وہاں پر جو سمیع الدعاء ہے نا وہ جیسے انفرادی طور پر ہے, جیسے کہا نا 25 مقامات پر انفرادی طور پر بیان ہوا ہے, تو اس طرح کہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے, اور باقی پھر وہ مزید مقامات پر مختلف صفات کے ساتھ, جس میں 14 مقامات پر اس میں علیم کے ساتھ, 5 مقامات پر اس میں بصیر کے ساتھ, اور 1 مقام پر اس میں قریب کے ساتھ بیان ہوا ہے. اور یہ جو میں تحقیق جو ریسرچ ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کہ ایک کتاب کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں, العلیم. اور پھر کیا ہے کہ جاننے والا, پھر وہی کہ سب سے زیادہ جاننے والا, سب سے بہتر جاننے والا. اچھا, پھر امام غزالی نے لکھا ہے اس کے علم کا کمال یہ ہے کہ ہر شے پر اس کا علم محیط ہے, ظاہر ہو یا پوشیدہ, چھوٹی ہو یا بڑی, اول ہو یا آخر. الغرض اس کا علم اتنا کامل ہے کہ کسی اور علم والے کے لیے اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا, تصور بھی ناممکن ہے.
یعنی وہ علم جس کمال کے درجے کو پہنچا. اچھا پھر بات نا ساری صفات کے لیے آپ اس جملے کو سمجھ لیں اور لکھ لیں کہ وہ صفات وہاں ایسی کامل ہوتی ہیں کہ کسی اور صفت کے لیے یعنی کسی اور علم والے کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. اچھا یہ جو علیم ہے یہ فعیل کے وزن پر آتا ہے نا, علیم کہا یہ مبالغے کا صیغہ ہے نا, اور یعنی بہت زیادہ اور ہر وقت جاننے والا. اور یہ اس میں مبارک قرآن کریم میں 155 ٹائمز آیا ہے, 155 مرتبہ آیا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ یعنی اس کی کتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس علم کا بیان کیا ہے کہ وہ جاننے والا ہے, بہتر, سب سے زیادہ, ہر وقت ہر چیز کا جاننے والا. اور پھر وہی چھوٹی بڑی ظاہر پوشیدہ, اور وہ کہتا ہے نا علیم بذات الصدور, یہ جو علم ہے تمہارے جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہے نا, تمہارے سینوں کی باتیں بھی وہ جانتا ہے. تو وہ جاننے والا جس کا علم ایسا مکمل اور کامل ہے. اور میں اور آپ یعنی پھر وہی وہ کہا تھا نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے رب بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دے دیا ہے, اور تیرا علم اور تیری حکمت کامل ہے. تو بس وہ علم اور اسی سے علم کے دروازے کھلتے ہیں, علم کا سرچشمہ اور منبع ہے. اور جیسے سورہ طٰہٰ میں دعا سے کہا نا رب زدنی علما, اے رب تو میرے علم میں اضافہ کر دے. اور جتنا بھی اضافہ یعنی ہوتا چلا جائے ہوتا چلا جائے ہوتا چلا جائے نا, اور وہ فوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم جو جاننے والا ہے اس کے اوپر ایک اور عالم جو ہے یعنی علیم جاننے والا موجود ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ. تو اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے, اور لیکن کیا ہے کہ اس کے علم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے, سرنگوں ہو جانا چاہیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ دو صفات یہاں پر بیان کی گئی, اور کیسے کہ قال رب يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. وہ تو آسمان و زمین کے ہر قول کو جانتا ہے, اور وہ اس قول کو یوں سمجھے کہ وہ سن بھی لیتا ہے اور وہ جانتا بھی. ہر قول یعنی پھر وہی کہ وہ زبان سے نکلتا نہیں ہے کہ وہ اس رب کو اس کی خبر بھی ہوتی ہے, اور وہ اس کو سنتا بھی ہے, اور وہ اس کو جانتا بھی ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر. اب آپ دیکھ لیں کہ جو جس دعوت نبوت کو ابھی شروع ہوگی, آپ دیکھیں کہ اس کا رد پہلے بتا دیا گیا ہے, اور بلکہ یہ کہتے اب کیسے کیسے وہ اس دعوت کو رد کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بس پراگندہ سے خواب ہے. اب یوں سمجھ لیں جیسے اس کا اگر ربط آپ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں, ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث, اور جب بھی ان کے پاس کوئی نئی بات, کوئی نئی نصیحت, کوئی نئی سورہ آتی ہے تو بس وہ کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں, لاہو و لعب میں مبتلا رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ پھر وہ کرتے ہیں رازدانہ سرگوشیاں, وہ انکار کرتے ہیں, جو ماننے والے ہیں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, اور پھر وہ اس دعوت کا رد کیسے کرتے ہیں. پہلے نا یعنی نبی کا ذاتی رد کیا ہے, الا بشر مثلکم, یہ تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے. اب اس کے بعد نا یہ جو دعوت جو پیش ہو رہی ہے نا, یہ جو نزول ہو رہا ہے, اس کا رد کیسے کیا جائے. قالوا اضغاث احلام, پراگندہ سے خواب ہیں, یعنی یہ جو نصیحت بیان کی جاتی ہے, یہ جو سامنے جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے, بس یہ ایسے ہی پراگندہ سے خواب ہے. یعنی یہ کہ ان کی یعنی اس حقیقت کو رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے پریشان کن خیالات, اب جیسے پہلے تو اس کو جادو کہہ کے رد کر دیا, یعنی پہلے تو یہی کہہ کے کہ اس بشر کی نبوت کو نہیں مان سکتے, پھر کہا یہ تم پر جادو کر دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ایسے ہی پراگندہ اور پریشان کن خیالات ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اصل میں حقیقت سے ہی غفلت میں تھے, اور اس حقیقت کا انکار کس انداز میں کرتے ہیں
کہ یہ تو بس ایسے ہی کچھ پراگندہ سے خیالات ہیں، کچھ پریشان کن خواب ہیں جن کو یہ آ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے. پہلے پھر وہی ساحر کہا، آپ دیکھیں شاعر کہا، اور یوں سمجھ لیں کہ ادغاث و احلام میں نا دیوانگی اور جنون شامل ہے. اور گویا کہ وہ جو ہے کہ وہ کوئی نئی نصیحت. اچھا، اس کو پراگندہ سے خواب اور خیالات کیوں کہا؟ کیونکہ پہلے بھی نصیحتیں آ رہی ہیں، ظاہر مختلف طور پر ہیں، پھر ایک آتی ہے، مزید آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے. تو کہا کہ یہ جو مختلف طریقے ہیں نا، یہ جیسے بکھرے ہوئے سے خیالات ہیں، یہ بکھری ہوئی سی گھاسیں، کوئی کہیں سے کوئی ایک تنکا، کوئی کہیں سے ایک چیز، اور وہ لا کر ہمیں جو ہے وہ سنا دی جا رہی. یہ تو پریشان کن اور ایسے خیالات ہیں جن کو تمہارے سامنے اس دعوت کے طور پر، یعنی قرآن کی آیات کے طور پر پیش کر دیا جا رہا ہے نا. بل افطراہ، بلکہ بل ہوا شاعر سے پہلے کیا تھا؟ بل افطراہ، بلکہ کیا ہے، یہ تو افطرا ہے. اور یہ افطرا آپ کو پتہ ہے خود ساختہ کلام ہے، خود گھڑ کر پیش کر دیا ہے. اچھا، اب اصل میں ہے خود اپنی پراکندگی کہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور ایک چیز پر تو اکٹھے ہوئے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتے تھے. کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ حق اکٹھا ہوتا ہے، حق کھڑا ہوتا ہے. حق جو اپنی بات پہلے دن بیان کرتے آخری دن تک وہی بات بیان کرتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اب یہ خود ہی ان کی اپنی پراگندگی اور منتشر ہونا اس انداز میں ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب مخالفت کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، رکاوٹیں کرتے ہیں، تو بس پھر اسی طرح مختلف قسم کی باتوں سے رکاوٹ کی جاتی ہے. اور اس کا رد کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تو محض پریشان کن پراگندہ سے خیالات اور خواب ہیں. بل افطرا. اچھا، اب خواب ہے تو پھر گھر کس نے لیا ہے؟ یعنی کہ بس وہی کافی تھا. لیکن کہا نہیں، اب یہ کلام خود گھڑ کر لے آتا ہے. کلام کی حقانیت کو اس طریقے سے انہوں نے رد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ خود ہی اپنا ہی ذاتی کلام ہے، کوئی خود ساختہ. پھر وہی کہا کوئی سکھا جاتا ہے، کوئی غلام سکھا جاتا ہے. یہ قالو اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی داستانیں بتا دیتے ہیں، اہل کتاب سے کچھ سیکھ کر لکھ لیا ہے. یعنی خود ہی اپنی کسی بات پر نہ کھڑے ہوتے ہیں نہ جمع ہوتے ہیں. بل افطرا، بلکہ یہ اس نے خود گڑھ لیا. بل ہوا شاعر. اور پھر اب یہ تیسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ بلکہ یہ تو شاعر ہے. کیونکہ اب وہ جو کلام کا حسن تھا، الا استمعوا، کان تو سنتے تھے اس کے حسن سے، اور پھر یہ کہ وہ ادب سے واقفیت بھی بڑی تھی تو وہ بھی سمجھ میں آتا. کہا بل ہوا شاعر. اب جب بات یہ ہے نا کہ یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں، اب سامنے والا کہتا ہے یہ حسن تو دیکھو، اس کا صوتی آہنگ تو دیکھو، تو کہا بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر. یہ کلام بس شاعرانہ خیالات ہیں، یہ کلام نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ کا کلام ایک تو یہی کہ گھڑ لیا ہے، دوسری بات یہ کہ کوئی شاعرانہ خیالات کا آدمی جس کو اس لیے یہ ادبی زبان میں پرو کر پیش کر دیتا ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لے کر آنا چاہیے جو اس سے پہلے والے لوگ لے کر آتے. یعنی اب رسول کی حقانیت اور اس دعوت کی حقانیت پر مطالبہ یہ ہے کہ کوئی معجزہ لے کر آ جائے، جیسا کہ اس سے پہلے لے کر. اب کیونکہ ظاہر ہے وہ رسولوں کی باتیں، تعلیمات وہ سامنے تو موجود ہیں، اور پھر یہ بھی کہ معجزہ. اور پھر اب نزولی ترتیب میں دیکھیں تو سورہ طٰہٰ میں معجزہ دیکھ لیں، پھر سورہ مریم میں جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ معجزے ان کو دیے گئے. تو کہا کہ کوئی معجزہ جیسے کہ پہلے دیا گیا تھا، جیسے کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو ویسا ہی کوئی معجزہ جو ہے وہ لے آنا چاہیے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. اب ان کی اس بات کا جواب تو یہاں اس انداز میں دیا گیا ہے کہ کیا ہم نے جس بستی کو بھی ان سے پہلے ہلاک کیا، کیا وہ ایمان لے آئی تھی؟ کیا وہ کیا ان معجزات کو دکھانے کے بعد وہ قوم ایمان لے آئی تھی؟ افہم یؤمنون، تو یہ ایمان لے آئیں گے. اب معجزہ تو وہ عصا اور ید بیضا تو دکھا دیا گیا تھا، لیکن فرعون اور اس کے لشکروں کو پھر غرق کیا گیا کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اہلکناہا، ہلاکت ان کا مقدر بنی. تو افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے کر آ جائیں گے؟ تو پھر وہی معجزوں کے ضمن میں جو قرآن
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات یہی تھی کہ ویسا معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا یا صالح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ویسا معجزہ اب نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ دینا تمہارے بچاؤ کا سامان ہے، کیونکہ ورنہ تو اہلک نہ لازم ہے، اور پھر یہ بھی لازم ہے کہ قوم معجزہ طلب کر لے اور معجزہ دے دیا جائے تو اس کے بعد تو ہلاکت اسٹیمپ ہو جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے۔ ابھی تو تمہارے پاس مہلت عمل باقی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ تمہیں معجزہ نہیں دیا جا رہا۔ افہم یؤمنون، اور کیا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں سورۃ الانبیاء تاریخ نبوت کو بیان کر رہی ہے، اور تاریخ نبوت کے حقائق اور خصائص دونوں خاص طور پر اس سورہ میں بیان کیے جائیں گے۔ تو اس تاریخ نبوت کے حقائق میں ایک بہت بڑی حقیقت کیا ہے کہ الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے صرف اور صرف مردوں کو نبی بنایا ہے، کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی، اس کو منصب نبوت کے لیے نہیں چنا گیا، اس کا دائرہ کار علیحدہ ہے۔ اب دیکھ لیں پھر وہی بات ہے کہ وہ نبیوں کو پیدا کرتی ہے، اس کے رحم میں نبی پرورش پاتے ہیں اور وضع حمل بھی ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں نبیوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کہلاتے ہیں۔ لیکن حضرت مریم کو نبوت کا منصب نہیں عطا کیا جاتا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس حکمت میں ظاہر ہے کہ بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو اس بات کو جاننا اور یقین کرنا لازم اور ملزوم ہے۔ الا رجالا نوحی الیہم، کہ سارے کے سارے جو پیغمبر ہیں وہ مرد تھے، یعنی وہ جنس انسانیت میں جو دو جنس ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو مرد کی نوع جنس ہے اس کو اس یعنی منصب نبوت کے لیے چنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اہل ذکر سے مراد یہاں پر بھی جیسے اہل کتاب لیے گئے ہیں، یعنی کہ علماء تورات اور انجیل لیے گئے ہیں جو کہ اس سے پہلے نبیوں پر ایمان لے کر آئے تھے، تو کہا تاریخ نبوت تو ان کے پاس موجود ہے، آپ تم سے پہلے ان کے پاس موجود ہے تو ان سے پوچھ لو۔ اگر اس بات پر یقین نہیں آتا اور کسی کو کسی بھی قسم کا شکوک و شبہات ہے، شک و شبہ ہے، تو پھر اہل ذکر سے پوچھ لیا جائے۔ اچھا بات پھر عام طور پر یہ تو خاص معاملہ ہے، یعنی تاریخ نبوت کے حوالے سے کہ کیا کوئی عورت نبی بنائی گئی تھی، تو کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو ان سے پوچھ لو، ان علماء تورات سے پوچھ لو کہ تمام کے تمام جو اس سے پہلے جو انبیاء بھیجے گئے وہ جن سے انسان کی اسی نوع رجال میں سے اور مرد میں سے بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ اس بات کے بارے میں یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب انسان کو علم نہ ہو تو اسے اہل ذکر سے یعنی کہ اہل علم سے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہے، یعنی جہالت کا علاج پوچھ لینا، یعنی یہ کہ ہم جہالت کے ساتھ عمل کریں، ہم لا علمی کے ساتھ عمل کریں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی جاننے والے سے پوچھ لیا جائے۔ اچھا انسان بعض اوقات بڑی جیسے پسو پیش کرتا ہے پوچھنے میں، یا اس کو لگتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ مجھے آتا نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں، تو یہاں پر اس چیز کو یعنی سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ درماندگی یعنی کہ جہالت کا علاج پوچھ لینے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل ذکر۔ اچھا اور اہل علم سے پوچھنا، آپ پوچھتے ہیں یعنی ایک بات ہے اپنی ہی دوست سے پوچھا جاتا ہے، اب اسے تو خود علم نہیں ہے
وہ غلط مشورہ دے گی. اچھا انسان کی پھر ایک اس کی جو انا یوں سمجھ لیں یا خود ساختہ سمجھ لیں، جب اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے اور اس کو آتا نہیں ہے نا، تو وہ غلطی بتا دیتا ہے. بے شک وہ کہتا ہے نہیں 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 میں تو جانتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں. تو یہاں پر کئی باتیں ہیں، یعنی اگر نہیں معلوم تو پھر میں تو بڑی، یعنی واقعی آپ حیران ہوتے ہیں نا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور بڑی دور کا سفر کر کے آیا اور کہا کہ یعنی یہ سوال ہے، اور کہا کہ میرے جو علاقے والے تھے ان سب نے بھی پوچھا ہے، تو کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ امام مالک اس سوال کا جواب نہیں جانتا. اور آپ دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ اور واقعی اسی لیے تو وہ اہل علم کہلائے. یہ اعتراف کتنا مشکل. اور وہ شخص کہہ رہا ہے میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں امام صاحب. کہا اپنے جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ اور ان لوگوں کو جا کر بتا دو امام مالک اس سوال کا جواب نہیں جانتا. نہیں جانتے تو بتا دینا چاہیے. جانتے نہیں ہیں ہاں جاننے والوں سے پوچھ کر بتا سکتے ہیں مجھے ابھی اس بات کا علم نہیں. نہیں ہم فوراً حل دے دیتے ہیں، غلط فتوے دے دیتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ رویہ، دوسری طرف جہالت کا رویہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کوئی بھی ہو، اور وہ پوچھتا ہی نہیں ہے کسی سے اور غلط قسم کے عمل ہی کرتا چلا جاتا ہے. غلط قسم کے عقیدے بس خود سے یعنی پھر وہی کہ خود ساختہ گھڑی ہوئی چیز یا سنی سنائی بات یا آباء و اجداد کی تقلید یا پھر وہی جو کچھ خاندانوں میں سنا جاتا ہے. کیونکہ ہم سنی اس لحاظ سے بھی ہے نا کہ بس سنی سنائی باتوں پر سن ہو گئے، بس انہی کو عمل کرنا اور انہی پر ہم جم گئے ہیں. اور ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اگر اس کی کسی حقیقت کو کوئی سچائی کے طور پر بیان کر رہا ہے تو اس کو تسلیم کر لیں. دوسری بات یہ کہ جب پوچھا جائے اور ہماری جو یعنی خواہش تھی اور تمنا تھی یا اس کے خلاف کوئی جواب ملے تو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. تو یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کے اندر یعنی بڑی وسعت ہے اس آیت کے اندر. اور یعنی میرے اور آپ کے لیے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ نہ جاننے کا، لا تعلمون کا علاج فاسألو، سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے. لیکن کس سے پوچھا جائے گا؟ اہل ذکر سے، اہل علم سے. اور بات یہی ہے ابھی یعنی یہ شوال میں کچھ 2-3 قسم کے مسائل پر بات چیت اور گفتگو ہو رہی تھی. تو پورے اس میں یہی بات یعنی سمجھائی لوگوں کو، اور اسی طریقے سے کہ اگر دل میں درد ہو تو کہاں جائیں گے؟ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے نا، گائناکولوجسٹ کے پاس نہیں جائیں گے. پھر اگر نی میں پین ہو تو کس کے پاس جائیں گے؟ یعنی اگر دماغ میں درد ہو تو کس کے پاس جائیں گے؟ تو اگر یعنی جب ہمارے پاس کوئی اب کچن کو بنوانا ہو تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے کہ آ کر میرے کچن کی تعمیر کر جا؟ نہیں جائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ کون کس، اور پھر یہ کہ اس کا بھی بیسٹ چاہیے. ہم دیکھیں گے پورے شہر میں سب سے بیسٹ کارڈیولوجسٹ کون ہے، سب سے بیسٹ کچن کی تعمیر کون کرتا ہے، میرا پیٹیو کون اچھا بنا دے گا، لباس میں ڈیزائنر کا کون سا نام اس وقت سب سے اوپر جا رہا ہے جو میں وہاں سے لباس بنواؤں. اس میں ہمیں اعلی ذکر کا اس انداز میں ہمیں بہت خوب اور اچھے طریقے سے پتا ہے. اور لیکن اسلام کے معاملے میں بس ہم کم سے کم تر پر ہی اکتفا کر لیں تو یہ درست رویہ نہیں ہے، یہ صحیح رویہ نہیں. پھر جائیں صحیح سچے اور جس کو کہا جاتا ہے علماء حق کے پاس جا کر اپنی درماندگی اور جہالت کا علاج دریافت کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری جہالت کو دور کرے، اور اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، اور رب زدنی علما اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں سے ہو جائیں، اور اے رب ہمارے علم کو بڑھا دے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.